أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم فإن طلقها فلا تحل له من بعد حتى تنكح زوجا غيره فإن طلقها فلا جناح عليهما أن يتراجعا إن ظنا أن يقيما حدود الله وتلك حدود الله يبينها لقوم يعلمون صدق الله العظيم۔ تو اب تک آپ حضرات کے سامنے طلاق کے سلسلے میں 3 طلاق کی پوری تفصیل آ چکی ہے۔ گزشتہ درس میں آپ لوگوں کے سامنے پوری اس صفحے کی پوری تشریح ہو چکی ہے۔ اب کچھ باتیں باقی ہیں، اس کے ساتھ اس کا پورا ترجمہ بھی مکمل ہو جائے گا انشاءاللہ۔ تو یہاں سب سے پہلی بات، جیسے کہ آپ لوگوں کو بتایا گیا تھا، 2 طلاق تک شوہر کو پھر اپنی بیوی کو رجوع کرنے کا حق ہوتا ہے۔ اب جیسے ہی وہ تیسری طلاق دے دے گا تو اس کا مکمل رجوع ختم ہو جائے گا، اور اس کا طریقہ میں آپ لوگوں کو بتایا۔ لیکن اسی غرض سے نکاح کرانا کہ پھر دوسرے شوہر کے پاس جانا، یہ درست نہیں ہے۔ تو اس کو اللہ کے نبی علیہ السلام نے کیا مثال سے سمجھایا، وہ بات بھی گزشتہ درس میں بات آ گئی تھی۔ اب یہاں قابل غور بات یہ ہے کہ اس مسئلے کو رکھ کر سوشل میڈیا پر اور بہت سارے پلیٹ فارم سے اسلام کو بدنام کرنے کی پوری کوشش کی جا رہی ہے۔ حلالے کا ٹائٹل دے کر جس کے ساتھ چاہے اس کے ساتھ اس کا رشتہ جوڑ دیتے ہیں، اور پھر یہ بات بتائی جاتی ہے کہ پہلے شوہر کے پاس بھیجنے کے لیے ہم نے ایسا کیا، حالانکہ اسلام اس کی کوئی دعوت نہیں دیتا۔ اس غرض سے نکاح کر لینے والے کو اللہ کے نبی علیہ السلام نے اس بکرے کی طرح یا اس اونٹ کی طرح کہا ہے جس کو حاملہ کرنے کے لیے، جفتی کرنے کے لیے لے کر جاتے ہیں۔ اور لعنت ہے ایسے لوگوں پر، محل کے لیے بھی اور محلل لہو کے لیے بھی، دونوں شوہروں پر لعنت ہے جو ایسا کاروبار شروع کر لیتے ہیں۔ تو بہرحال پرسوں ہی ایک ساتھی ایک ویڈیو بھیجے مجھے سوشل میڈیا پر، وہ ویڈیو چل رہی ہے۔ کیا ہے اس ویڈیو کے اندر ہے کہ ایک عورت کو شوہر نے 3 طلاق دے دی، اور 3 طلاق دے دینے کے بعد ایک ماں اپنی بیٹی سے کہہ رہی ہے کہ ہمارے داماد تم کو 3 طلاق دے دیے ہیں، اب تم اس کے لیے جائز نہیں ہو سکتی، اور ہمارا مذہب پہلے شوہر کی طرف جانے کے لیے ایک دعوت دیتا ہے کہ وہ دوسروں سے نکاح کر اور اس کے ساتھ ہم بستری کرنے کے بعد پھر پہلے شوہر کے پاس جا سکتی ہیں۔ اس لیے ہمارے خاندان کی اور ہماری عزت کا سوال ہے، اس لیے نعوذ باللہ تم اپنے والد سے نکاح کر لو۔ یہ ویڈیو باقاعدہ میں دیکھا ہوں، اور ایک ساتھی باقاعدہ مجھے یہ ویڈیو بھیج کر سوال کیے کیا اسلام میں حقیقت میں ایسا ہے کیا بول کے۔ تو حقیقت سے، قرآن سے، حدیث سے اس کا کوئی تعلق نہیں۔ ایک بیٹی کو باپ اگر شہوت سے بوسہ دے دے گا، صرف بوسہ، تو اس کا نکاح ختم ہو جائے گا۔ اس کی ماں، جو بیٹی کی ماں ہے، وہ ماں اس کے باپ پر حرام ہو جائے گی شہوت کے ساتھ اگر بوسہ دے گا۔ تو اتنا حساس مذہب کو بیٹی کے ساتھ نکاح کو جائز قرار دے رہے ہیں۔ ایک تو اس طریقے سے بدنام کرتے، کیونکہ پہلے شوہر کے پاس جانا ضروری ہے، اس لیے باپ کو یہ کہا جا رہا ہے کہ تم اپنی بیٹی سے نکاح کر لو، اور کر پھر اس کے بعد اس کے ساتھ اپنی خواہش کو پوری کر پھر پہلے شوہر کے پاس بھیج دو۔ حالانکہ دوسرے سے ہی نکاح کرانا اس نیت سے کہ پہلے شوہر کے پاس بھیجنا جائز نہیں ہے، تو پھر اپنے خاص والد سے کہاں سے جائز ہوگا؟ ایک بوسہ شہوت سے دینا جائز نہیں ہے، حرام ہے، حرمت مصاہرت بولتے ہیں اس کو۔ بڑا حساس مسئلہ ہے۔ ایک تو یہ مسئلہ، دوسرا مسئلہ کیا ہے؟ اپنے سسر سے نکاح کرنے کی دعوت دی جا رہی ہے، یعنی کہ اپنے شوہر کے باپ سے، اس سے تعلق قائم کر لو، اس سے نکاح کر لو، اور اس کے ساتھ ہم بستری کر لو، پھر طلاق دے دو، پھر اپنے بیٹے کے ساتھ پھر بہو بنا کر رکھ لو۔ تو یہ بھی کہاں کا جائز ہے؟ لڑکا ہو لڑکی ہو، نکاح ہونے کے بعد لڑکے کے بھی ایک ماں باپ بڑھ جاتے ہیں، لڑکی کے بھی ایک ماں باپ بڑھ جاتے ہیں۔
بیوی کے ماں باپ اس کے ماں باپ بن جاتے ہیں اور شوہر کے ماں باپ بن جاتے ہیں، شوہر کے ماں باپ لڑکی کے ماں باپ بن جاتے ہیں۔ شریعت کا مسئلہ بہت اچھے طریقے سے سمجھ میں آ جاتا ہے۔ کچھ نکاح شریعت میں ابدی طور پر حرام ہے۔ ابدی مطلب ہمیشہ ہمیشہ نکاح نہیں ہو سکتا۔ کچھ نکاح وقتی طور پر حرام ہے، یعنی پھر ان سے زندگی میں کبھی بھی نکاح ہو سکتا ہے۔ مثال کے طور پر چوتھے پارے کے آخری صفحے میں نکاح کن کن پر حرام ہے وہ آئے گا آپ لوگوں کو۔ سورہ آل عمران کے آخر میں لن تنالو کے آخر صفحے میں پوری چیزیں لکھا ہے اللہ کن کن کے لیے نکاح حرام ہے۔ ابدی طور پر باپ سے، خاص بھائی سے، ان چیزوں سے نکاح حرام ہے، یہ پہلے اللہ تعالیٰ بیان کر دیا ہمیشہ کے لیے، اس لیے ان سے پردہ نہیں۔ ان میں شوہر، لڑکی کے لیے شوہر کے ماں باپ، لڑکے کے لیے بیوی کے ماں باپ، یعنی کہ لڑکا اپنی ساس سے پوری زندگی بھر نکاح نہیں کر سکتا، ہمیشہ کے لیے حرام۔ اور بہو اپنے سسر سے زندگی بھر نکاح نہیں کر سکتی، کسی بھی حال میں نہیں ہو سکتا۔ تو اب یہاں سوشل میڈیا میں اور اسلام کو بدنام کرنے کے لیے جب کوئی 3 طلاق دے دیتا ہے تو یہ بات پھیلائی جا رہی ہے کہ اس لڑکی کو اپنے سسر سے نکاح کرنے کے لیے کہا جائے، پھر خواہش پوری کر لی جائے، پھر طلاق دے دیا جائے، پھر اپنے بیٹے کے نکاح میں آ سکتی ہیں۔ یہ اسلام اس کی دعوت دے رہا ہے، یہ بدنامی کی جا رہی ہے اس سوشل میڈیا میں، اور اسلام کے خلاف یہ سازشیں کی جا رہی ہے۔ حساس مسئلہ ہے۔ تو بہو کو بھی اگر سسرا شہوت کے ساتھ ہاتھ لگا دیا تو اس کا نکاح ٹوٹ جائے گا، اتنا حساس مسئلہ ہے۔ اسی لیے سسر کی نگاہ بدل گئی، سسر بہو پر حملہ کرنے کا ارادہ ہے، برے نگاہ سے دیکھنے کا ارادہ ہے، امکان ہے، تو پھر پردہ اس پر بھی لازم ہو جاتا ہے۔ باپ کا ارادہ بدل رہا ہے بیٹی کے اوپر، باپ کا نگاہ بدل رہی ہے بیٹی کے تعلق سے، اس کی گندی نگاہ اس پر پڑ رہی ہے، تو پیدا کیے ہوئے باپ سے بھی پردہ فرض ہو جائے گا۔ یہاں تک مسئلہ ہے، اور یہاں اسلام کو اس طریقے سے بدنام کیا جا رہا ہے کہ حلالے کے طور پر باپ کو استعمال کرو، حلالے کے طور پر سسر کو استعمال کرو، کہاں سے جائز ہو سکتا ہے؟ تو اتنے حساس مسائل ہیں۔ تو یہ نکاح حرام ہے ہمیشہ ہمیشہ کے لیے۔ نہ بہو اپنے سسر سے نکاح کر سکتی ہے، نہ داماد اپنی ساس سے نکاح کر سکتا ہے، ہمیشہ کے لیے حرام۔ کچھ نکاحیں وقتی طور پر کچھ چیزیں آڑ رہتی ہیں، ان سے پردہ ہے، اسی لیے ان سے پردہ ہے، کیونکہ زندگی میں کبھی بھی ایسا سچویشن آ سکتا ہے کہ ان سے نکاح جائز ہو جائے گا۔ مثال کے طور پر اللہ کے نبی علیہ السلام سے پوچھا گیا، کیا عورت اپنے دیور سے پردہ کرنا، اپنے جیٹ سے، اپنے دیور سے پردہ کرنا؟ اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا، دیور تو موت ہے، پردہ لازمی ہے۔ ارے کیوں؟ کیونکہ اس کا گھر میں آنا جانا زیادہ رہتا، اور اس سے نکاح اگر شوہر کا انتقال ہو گیا تو دیور سے نکاح جائز ہے عدت گزرنے کے بعد، اسی لیے اس سے پردہ ہے۔ ابھی شوہر جب تک زندہ ہے کسی سے نکاح جائز نہیں، شوہر انتقال ہو گیا، طلاق دے دیا، خلا ہو گیا، یا کسی بھی وجہ سے وہ شوہر دور ہو گیا، تو شوہر کے بھائی سے یا بڑے بھائی سے نکاح کیا ہو جائے گا؟ جائز ہو جائے گا، اس لیے اس کو کیا کہا؟ پردہ کرو۔ ایسے ہی سالی سے، یعنی بیوی کے بہن سے یا دیدی سے، جب تک وہ نکاح میں ہے خاص بہن سے نکاح جائز نہیں۔ اس کا خلا ہو گیا یا اسے طلاق دے دیے یا پھر وہ انتقال کر گئی، تو اب بیوی کی بہن سے یا دیدی سے نکاح جائز ہو جائے، اس لیے پردہ ہے۔ لیکن آج ہمارا معمول کیا ہے؟ سالی کے ساتھ بے پردگی عام ہے، گاڑی میں بٹھا لے کر جاتے ہیں، انا للہ و انا الیہ راجعون، پکنک پر بلا لے کر جاتے ہیں، ہوٹل کو بلا لے کر جاتے ہیں، حالانکہ سالی سے باقاعدہ نکاح پردہ ضروری ہے، لیکن پردہ نہیں کرتے۔ تو ساس سے پردہ نہیں ہے، ہمارا ساؤتھ انڈیا کا معمول کیا ہے بولو؟ ساس سے اچھا پردہ کرتے، حالانکہ ساس سے پردہ نہیں، وہ ماں بن گئی نکاح کے بعد، پردہ کرنے کی ضرورت ہی نہیں ہے۔ غوشہ، ارے دیور آ گئے تو بس ساس کی آواز ہی نکلتی نہیں، آواز بھی پردہ کرتے، ارے دیور صاحب آ گئے ہیں، حالانکہ وہ بیٹا بن گیا ہے، پردے کی ضرورت نہیں ہے۔ لیکن ہاں البتہ یہ کیا کہتے ہیں، داماد کی نگاہ اگر بدل گئی، داماد کی اگر نگاہ بدل گئی، ارادہ بدل رہا ہے، تو پھر ساس سے پردہ لازم ہے۔ تو داماد کا پردہ ضروری نہیں ہے، تو ہمارے پاس داماد کا پردہ جو ہے عورتوں میں عام ہو گیا ہے، اب ان کے سامنے نہیں آتے، حالانکہ ضروری نہیں، لیکن سالی سے پردہ ضروری ہے۔ جن کو جیجا جی کہتے ہیں، بھائی جان کہتے ہیں، ان سے پردہ ضرور، لیکن نہیں کرتے۔
تو یہاں پر بھی جب تک بہن نکاح میں ہے، اس لیے حضرت اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو 2 بیٹیوں کو دیے، ایک ساتھ نہیں دیے، ایک کا انتقال ہونے کے بعد دوسری بیٹی کو دیے۔ تو ایسا خاص 2 بہنوں کو نکاح میں جمع کرنا جائز نہیں ہے۔ تو اس واسطے یہاں یہ تمام مسائل بتانے کی وجہ کیا ہے؟ حلالہ ایک حکم ہے، وہ کیوں ہے؟ بیوی کو روکے رکھنے کے لیے، بیوی کو اپنے نکاح میں رکھنے کے لیے، تاکہ شوہر ڈر جائے، شوہر الرٹ ہو جائے، شوہر ڈینجر ہے، یہاں جاؤں گا تو بیوی کیا ہو جائے گی؟ ہمیشہ کے لیے نکل جائے گی، اور پھر دوسرے سے نکاح کر کر پھر میرے پاس آنا، یہ کوئی عزت کی بات ہے کیا؟ ذلت کی بات ہے۔ اور پچھلے زمانے میں مطلقہ عورتوں سے نکاح کرنا ایک عام چیز تھی، تو آج یہ مطلقہ عورتوں کو بری نگاہ سے دیکھنا شروع کر دیے، جس کی وجہ سے طلاق دینے کے بعد کسی وجہ سے طلاق ہو گئی تو اب ان سے نکاح کرنے والے ملنا مشکل ہو گئے۔ مطلقہ بولے تو دور چلے جاتے، مطلقہ بولے نکاح کرنا کوئی یہ نہیں ہے۔ پچھلے زمانے میں دیکھو ایک عورت کے 3 4 شوہر مل جاتے، انتقال ہونے کے بعد یا طلاق ہونے کے بعد نکاح کیے ہیں، کیونکہ اسلام عورت کو بوڑھی ہونے تک بھی عزت کی زندگی دینے کے لیے تیار ہے، لیکن دنیا عزت کی زندگی دینے کے لیے تیار نہیں۔ وہ جدھر بھی جائے کیا بھی کر لے ہم کو معلوم نہیں، طلاق ہو گئی تو وہ برباد ہو گئی، چاہے وہ کیسی بھی زندگی گزار لے، چھوڑ دو، دنیا یہ کہتی ہے، لیکن ہم یہ نہیں کہتے۔ 70 سال کی بوڑھی بھی نکاح کرنا چاہتی ہے تو اس کی بھی اجازت اسلام دیتا ہے، چلو نکاح کرو اس کا۔ کیا نکاح صرف جنسی خواہشات کے لیے کرتے ہیں کیا؟ لائف پارٹنر اس کا مقصد ہی الگ ہے، اس کے کئی سارے مقاصد ہیں، تو ہم کہتے ہیں عورت کو اس کے سانس باقی رہنے تک بھی عزت کی زندگی دو۔ تو یہ بات یہاں پر بتانا مقصد ہے۔ تو ایسا نکاح، ایسا رشتہ جس میں صرف شہوت سے پکڑنے سے، شہوت سے بوسہ دینے سے کتنا بڑا اثر پڑ سکتا ہے، ویسے تعلقات میں قائم کر کر حلالے کو جائز قرار دیا جا رہا ہے دنیا میں، اسلام کو بدنام کرنے کی نیت سے۔ تو یہ تمام باتیں اب کوئی بھی ہو، ہمارا مسلمان ہی جب اس ویڈیو کو دیکھے گا تو اسلام کے متعلق متنفر ہو جائے گا، اس کے دل کے اندر کجی پیدا ہو جائے گی، ارے اسلام میں ایسا معاملہ ہے، سسر سے نکاح کر لینے کا کہا جا رہا ہے، بیٹی سے نکاح کرنے کے لیے کہا جا رہا ہے، 3 طلاق ہو جائے گی تو ایسا کرنے کا ارادہ ہے، نعوذ باللہ، یہ بالکل جائز نہیں ہے۔ تو یہ باتوں کو ذہن میں رکھنا ہے، اور اسلام کیا بتاتا ہے، کیا حکم دیتا ہے، اس کو اچھی طریقے سے سمجھنا ہے۔ یہ بات ہوگی۔ اور دوسری بات دیکھیے، اچھا وہ بعد میں آئے گی بتاؤں گا، اب تو یہ ترجمہ دیکھیے، فَإِن طَلَّقَهَا فَلَا تَحِلُّ لَهُ مِن بَعْدُ حَتَّى تَنْكِحَ زَوْجًا غَيْرَهُ۔ اور اگر اس سے پہلی والی آیت میں بات آئی تھی الطلاق مرتان، طلاق 2 مرتبہ ہے، اب تیسری مرتبہ دے دیا، اب یہ ہے آخری درجہ، لمٹ، اینڈنگ، حدود، یہ حد ہے، اس سے بھی آگے بڑھ گیا، نہیں بڑھنا، بڑھ گیا۔ جیسے بتا رہا ہوں نا میں بار بار، تلوار ہے بیوی پر نہیں چلانا، زہر ہے بیوی کو نہیں دینا، اور گن ہے بیوی پر نہیں چلانا، چلا دیا تو جان چلے، ارے غلطی سے چلایا بولے تو وہ گن سنتا کی، غلطی سے چلا دیا وہ چاقو سنتی کیا، تلوار سنتی ہے، نہیں سنے گی، تو اس کا کام وہ کر جائے گی۔ تو ایسے ہی 3 طلاق دے دے گا، فَلَا تَحِلُّ لَهُ مِن بَعْدُ، تو اس کے بعد وہ عورت، وہ بیوی اس کے لیے حلال نہیں ہوگی یہاں تک کہ وہ عورت دوسرا نکاح کر لے۔ تو اب دوسرا نکاح جو کر لے نا، اگریمنٹ کے ساتھ کر لے رہے، بھئی ذرا نکاح کر لے کو تمہیں طلاق دے ڈالو پھر میں کر لیتا ہوں، اسے کیا بولتے ہیں؟ معاملہ، یہ جائز نہیں ہے۔ سمجھ میں آ رہی بات؟ التیس المستعار، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، یہ کیسا ہے؟ یہ گابھن بنانے کے لیے اور حاملہ بنانے کے لیے لے جانے والے بکرے اور اونٹوں کی طرح ہیں، تو ان کے اوپر بڑی لعنت ہے، اللہ کے نبی نے لعنت دی ہے، تو یہ کہاں سے کامیاب ہو سکتے ہیں؟ تو یہاں تک یہ اس کے بعد فرماتے ہیں فَإِن طَلَّقَهَا، اچھا اب دونوں کا نکاح ہو گیا، یعنی وہ بیوی نکاح سے نکل کر کیا کر دی؟ دوسرا نکاح کر لی، بتایا تھا نا، عبداللہ کے نکاح سے نکل کر عبد الرحمن کے نکاح میں چلے گئی۔ فَإِن طَلَّقَهَا، پھر عبد الرحمن نے طلاق دیا، جیسے یہاں خود بخود طلاق ہو گئی تھی، ایسے ہی اچانک وہاں طلاق ہو گئی، جان بوجھ کر نہیں، کسی وجہ سے طلاق ہو گئی یا کسی وجہ سے اس کا انتقال ہو گیا، فلا جناح علیہما، تو عبداللہ کو اور فاطمہ کو اب دوبارہ ملنے میں کوئی حرج نہیں ہے۔ اگریمنٹ ہوا ہے کیا؟ پہلے تمہیں طلاق دے کو پھر میرے طرف بھیجنا بول کے ہوا ہے؟ نہیں، ایسے ہی طلاق ہو گئی، تو ایسی صورت میں پھر وہ جو پہلا شوہر عبداللہ ہے وہ فاطمہ سے پھر دوبارہ کیا کر سکتا ہے؟ نکاح کر سکتا ہے۔ این یتراجعا، کہ وہ دونوں رجوع کرے، اس میں کوئی حرج نہیں، لیکن اللہ شرط لگا رہے ہیں، پھر سے تم دونوں مل کر رہنا چاہتے ہو، ان ظنا، اگر ان دونوں کا گمان ہو، یہ اچھے طریقے سے سمجھ لیجئے، ان ظنا، گمان،
اگر ان دونوں کا گمان ہو ان یقیما حدود اللہ، کہ وہ اللہ کے حدود کو قائم رکھ سکتے ہیں، اب پھر ایسا طلاق کریں گے، پھر ایسا جھگڑا کریں گے، پھر اس طریقے سے ناچاکیاں ہوں گی، ایسا نہیں ہوگا۔ اللہ کے احکامات پر پورے طور پر عمل کریں گے، دین کے موافق زندگی گزاریں گے، یہ اگر ان دونوں کا ارادہ ہے تو ان دونوں کا پھر سے نکاح کرانے میں کوئی خرابی، ارے بولو بھائی، کوئی خرابی نہیں ہے، کراؤ ان کا نکاح کراؤ۔ تو یہ گمان رہنا، یہاں پر اللہ تعالیٰ دیکھو زنا کہتے ہیں گمان کو، ایکسیپٹ کر رہے ہیں کہ بھائی ایسا ہم اچھا رہیں گے، کیونکہ آگے کا کسی کو نہیں معلوم۔ تو دل کا ارادہ کیا رہنا؟ 100%، 100% رہنا کہ ہم اب سے زندگی میاں بیوی جیسا رہنا ویسا ہم رہیں گے، یہ ارادہ ہے، تو پھر ان دونوں کو ملاؤ، یہ اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں۔ اور اس کے بعد فرماتے ہیں وَتِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ، یہ اللہ کے حدود ہیں، یہ اللہ کے قانون ہیں، يُبَيِّنُهَا، اللہ کھول کھول کر بیان کرتے ہیں، لِقَوْمٍ يَعْلَمُونَ، جاننے والی قوم کے لیے۔ اب جن کے اندر کچھ بھی عقل ہے، اسلام کو سمجھنے کی صلاحیت ہے، ان لوگوں کو یہ باتیں سمجھ میں آئیں گی، لیکن اگر اسلام کے متعلق سمجھ نہیں ہے، اسلام کے متعلق ان کے اندر نفرت ہے، تو ان کو یہ باتیں کیا نہیں ہوگی؟ سمجھ میں نہیں آئے گی۔ اب یہاں تک 3 طلاق کا مسئلہ سمجھ میں آ گیا۔ اب بتائیے، آپ لوگ اب سے تقریباً 1 مہینے سے طلاق کے سلسلے میں سن رہے ہیں، تو 3 طلاق جو رکھی گئی ہے، عورتوں کو بچانے کے لیے رکھی گئی ہے یا عورتوں کو برباد کرنے کے لیے رکھی گئی ہے؟ بتائیے کس کے لیے رکھی گئی ہے؟ ہاں، بچانے کے لیے، تاکہ شوہر اپنی عورت کو 3 طلاق دے کر اسے نہ چھوڑے، اس کے پروٹیکشن کے لیے، اس کی حفاظت کے لیے، اس کے تحفظ کے لیے رکھا گیا ہے۔ لیکن اگر کوئی بیوقوف اس کو استعمال کر لیتا ہے تو وہ اس کی غلطی ہے۔ لیکن اب اگر دے دیا تو ہمارے پاس چونکہ مطلقہ عورتوں سے نکاح کرنے کا رواج نہیں ہے، تو وہ عورت مارے مارے پھرتی ہیں۔ تو مسلمانوں میں غلطی کی وجہ سے، ناچاکی کی وجہ سے، جہالت کی وجہ سے طلاق دینے کا رواج ہے، لیکن مطلقہ عورتوں سے نکاح کرنے کا رواج نہیں ہے۔ یہ غلط ہے۔ یہ نکاح کرنے کا اگر یہ ہوگا تو عورتیں ایسے مارے مارے نہیں پھرے گی۔ تو صحابہ کے زمانے میں طلاق ضرورت کے خاطر دی جاتی تھی، اور پھر مطلقہ سے نکاح بھی کر لینے کا ایک اختیار رہتا تھا۔ آج وہ نہیں ہے، نہ ہونے کی وجہ سے طلاق کو بھی برا سمجھا جا رہا۔ طلاق تو ہے ہی بری، لیکن 3 طلاق دے دینا نہ چاہتے ہوئے، یعنی کہ کیا کہتے ہیں، ضرورت کے بغیر، ضرورت ہی نہیں ہے، تجھے نکاح نہیں رکھنا چاہتے تو ایک طلاق سے بھی اس کو دور کر سکتا ہے۔ آئین بات، 1 طلاق دے کر چھوڑ دینا، جیسے عدت ہو جائے گی وہ طلاق رجعی، وہ طلاق بائنہ سے بدل جائے گی اور اس کے نکاح سے نکل جائے گی۔ بہرحال اب یہاں تک بات ہو گئی۔ اب دوسری بات دیکھیں اللہ تعالیٰ کیا فرماتے ہیں، وَإِذَا طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ، جب تم عورتوں کو طلاق دے دو، فَبَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ، جب وہ اپنی عدت کے قریب آ جائے، 3 حیض ہونے کے قریب آ گئی، تو اب کیا کرو؟ تو چاہو تو تم پھر سے ان کو نکاح میں رکھ لو، فَأَمْسِكُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ، بھلائی کے ساتھ تم اس کو اپنے نکاح میں رکھو، أَوْ سَرِّحُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ، یا پھر بھلائی سے ان کو کیا کرو؟ چھوڑ ڈالو۔ یعنی عدت پوری نہیں ہوئی، سمجھ میں آ رہی بات؟ طلاق رجعی کی جو عدت ہے، وہ عدت پوری ہونے سے پہلے نہیں، میں میری بیوی کے ساتھ رہتا ہوں، بول کو بلا لے کر آ جاؤ، اگر رکھنا چاہتے ہو تو نکاح کی ضرورت نہیں، خالی ہاتھ پکڑ لے کو بلا لے کو آ گیا تو بیوی بن جاتی۔ عدت پوری ہو گئی تو بائنہ ہو جاتا، پھر قاضی صاحب کو بلاؤ، نکاح پڑھاؤ، پھر مہر طے کرو، یہ سب مسائل بائن ہونے کے بعد۔ 3 ہو گئے تو پھر حلالہ، یہ الگ چیز ہے۔ تو یہ اللہ بتاتے ہیں اگر واقعی تمہارے اندر پھر بیوی کو نکاح میں رکھنا ہے تو پھر بلا لو اس کو اچھی طریقے سے، نہیں ارادہ نہیں ہے تو کیا کرو؟ چھوڑ ڈالو، انہوں نے کہا تو بھی جا کو دوسرا نکاح کر لے دے۔ لیکن تم اس ارادے سے ان کو روکے نہ رکھو، وَلَا تُمْسِكُوهُنَّ ضِرَارًا لِتَعْتَدُوا، لیکن اس ارادے سے تم ان کو روکے نہ رکھو کہ تم ان کو تکلیف پہنچا سکو۔ کیا ہوا؟ عدت چلے گئی، عدت پوری ہو گئی تو انہیں چلے جاتی رہے گا، تو بول کو عدت ختم ہونے سے پہلے مکے کے لوگ کیا کرتے تھے؟ جہالت میں لوگ کیا کرتے؟ پھر بلا لیتے تھے، ایسا ان کرتے تھے۔ تو اللہ نے اس کو کیا کر دیا؟ لمٹ کر دیا۔ اللہ اسے کیا کر دیا؟ لمٹ کر دیا، 3 مرتبہ ایسا کر سکتے، 3 سے زائد نہیں کر سکتے۔ تو اب بتاؤ، عورتوں کی حفاظت کے لیے اللہ نے 3 طلاق رکھا یا ان کو برباد کرنے کے لیے رکھا؟ تو حفاظت کے لیے۔ تو اب لوگ ڈر جائیں گے پھر پورا نکل جائے گے، تو آپ طلاق نہیں دیں گے، 2 مرتبہ چانس ہے، 3 مرتبہ کرے گا تو پورے طور پر نکل جائے گی۔ تو اللہ نے کہا اس ارادے سے ان کو روکے نہ رکھو کہ تم ان کو تکلیف پہنچا سکو۔ تو پہلے زمانے میں ایسا ہوتا تھا، مال لانے کے لیے بھیج دیے، سونا لانے کے لیے بھیج دیے، چاندی لانے کے لیے بھیج دیے۔ آج ہمارے مسلمانوں میں بھی یہ رواج ہے، نکاح میں بھی کہ بڑے لاکھوں کے پیسے، یہ چیزیں وہ چیزیں لے لیتے ہیں، پھر بعد میں بھی جو بھی خرچہ آتا ہے، جو بھی چیزیں آتے ہیں، عورتوں کو بھیج دیتے ہیں۔
طلاق دیتے نہیں دیتے الگ بات، جہالت میں طلاق دے کر بھیجتے تھے. میں جو طلاق دے دیا، امی کے پاس جا کر، والدین کے پاس جا کر اتنا مال لے کر آ، اتنا سونا لے کر آ، یہ چلتا تھا. آج بھی چل رہا ہے. تو ایسا نہ کرو، بلکہ اللہ تعالیٰ حکم دے رہا ہے. اس ارادے سے ان کو روکے نہ رکھو. روکے رکھنا ہے، پھر میاں بیوی پیار محبت سے رہنے کا ارادہ ہے تو روکے رکھو. اللہ آگے فرماتے ہیں وَمَن يَفْعَلْ ذَلِكَ فَقَدْ ظَلَمَ نَفْسَهُ، جو کوئی ایسا کرے گا وہ اپنے آپ پر ظلم کر رہا ہے. کس پر کر رہا ہے؟ اگر عورت کو روکنے کا ارادہ، یعنی کہ اچھی زندگی گزارنے کی نیت سے واپس نہیں لے رہا، ستانے کی نیت سے لے رہا، تو کس پر ظلم کر رہا انہیں؟ اپنے آپ پر. مثال دے تو میں ایسا ستانے کی ارادے سے لے کر آیا، اب خدا نہ خواستہ وہ عورت کے اندر ہمت نہیں ہے، استقلال نہیں ہے، خودکشی کر لی، تو اب کیا حال ہوگا اس کا؟ یہ کہاں جائے گا؟ جیل جائے گا نہیں جائے گا؟ تو سامنا کرنا پڑے گا نہیں پڑے گا؟ تو کس پر یہ کر رہا ہے؟ ظلم کس پر ہو رہا ہے؟ خود پر ہو رہا ہے. ایک تو جان عورت کی جائے گی، وہ خودکشی کر لے گی، ایک مسئلہ یہ. دوسرا مسئلہ، یا وہ اس کو مار دے گی، وہ کیا کرے گی؟ تو نقصان کس کا ہو رہا ہے؟ اللہ یہ بتا رہے ہیں. ذالک کیا بتا رہے ہیں؟ وَمَن يَفْعَلْ ذَلِكَ، عورت کو ستانے کے ارادے سے پھر بلا لے رہا، فقد ظلم نفسا، تو یہ آدمی ستانے کے ارادے سے پھر عورت کو بلا لینے والا اپنے آپ پر ظلم کر رہا ہے. اس کی دو شکلیں ہیں یہ. یا پھر اب ایک تیسری شکل کیا ہے؟ دونوں بھی ہلاک ہو جائیں گے. کیا ہو جائیں گے؟ دونوں بھی ہلاک ہو جائیں گے. یہ تیسری شکل ہے. لیکن اللہ تعالیٰ آگے فرماتے ہیں وَلَا تَتَّخِذُوا آیَاتِ اللَّهِ هُزُوًا، اللہ کی آیتوں کا مذاق نہ اڑاؤ. پچھلے زمانے میں ایسا طلاق دے دیتے تھے، چھوڑ دیتے تھے، طلاق دے دیتے تھے، چھوڑ دیتے تھے، تو اللہ کی آیتوں کے ساتھ کیا ہوا ہے؟ مذاق ہوا. تو مذاق کرنا اللہ کے آیتوں کے ساتھ، اللہ کے احکامات کے ساتھ کفر ہے. کیا ہے بھئی؟ کفر ہے. پچھلے حدیث پاک میں ثلاثن جدہن جد وہزلہن جد، تین چیزیں شریعت میں ایسی ہیں کہ ان کا مذاق بھی سچ ہے اور سچ بھی سچ ہے. ارے بات سمجھ میں آ رہی؟ تین چیزیں ایسی ہیں جن کا سچ بھی کیا ہے؟ سچ ہے، مذاق بھی سچ ہے. کیا ہے؟ الطلاق والنکاح والرجعۃ. ایک ہے طلاق، ایک ہے نکاح، دوسری ہے رجعت. جیسے کہ بتایا، عدت پوری ہونے سے پہلے شوہر نے کہا میں میری بیوی کے ساتھ رہنا چاہتا ہوں، وہ اس کی بیوی بن گئی. طلاق دیا عدت پوری ہونے سے پہلے، ہاتھ پکڑ لیا، رجعت. میں چکے بولا سو، میں مذاق سے بولا سو، نہیں، رجعت ہو گئی، وہ پھر نکاح میں آ جائے گی. ایسے ہی بیٹھے بیٹھے دو آدمیاں بیٹھے ہیں، میں نے تجھے نکاح میں قبول کر لیا، الحمدللہ میں نے بھی قبول کر لیا. عورت بول دی نکاح ہو گیا. ارے مذاق کر رہے تھے ہمیں، نہیں، نکاح ہو گیا. طلاق ایسا، میں تجھے 3 طلاق دے ڈالا، ہنسلے کو بولتا ہے، میں چکے مذاق سے جی بولیا سو، ختم، طلاق ہو گئی. تو جن کا مذاق بھی کیا ہے؟ سچ ہے، اور سچ بھی سچ ہے. پڑوس ملک میں ہمارے بڑے مفتی صاحب کے حیات کے زمانے میں فلم میں دیکھے ہوں گے آپ لوگ بھی، فلم میں کتنے نکاح ہوتے ہیں، کتنی طلاقیں ہوتی ہیں، اس کا کوئی حد ہی نہیں ہے. تو وہاں کیا ہوا تھا؟ خاص میاں بیوی فلم میں، ریل میں جو میاں بیوی ہے وہ ریل میں میاں بیوی کا رول کر رہے ہیں. ارے بات سمجھ رہے کیا؟ ایسے کتنے فلم سٹارز ہیں جو زندگی میں خاص میاں بیوی ہے اور فلم میں بھی کبھی وہ ایکٹنگ کرنا پڑتا ہے. تو پڑوس ملک میں ایسا ہی ایک واقعہ ہوا. میاں بیوی دونوں مل کر زندگی گزار رہے تھے، ان کو ایک فلم میں بلایا گیا، تو وہاں پر بھی ان کا رول کیا تھا؟ میاں بیوی کا تھا. تو اب وہاں پر اس میں طلاق کا ایک مسئلہ آ گیا، یعنی وہ فلم میں وہ دونوں کے طلاق ہو رہی ہے. تو اس نے کہا میں تم کو 3 طلاق دے دیتا ہوں. تو وہاں طلاق ہو گیا، فلم بھی ہو گئی، سب ہو گئی. کسی نے فتویٰ لکھا دارالعلوم دیوبند کو کہ ایسا اس طریقے سے ہوا ہے، تو ان کی طلاق ہوئی یا نہیں ہوئی، یا یہ طلاق ان کی زندگی یہ پھر میاں بیوی بن کر رہ سکتے ہیں. تو فتویٰ دیا گیا وہ دونوں اب میاں بیوی نہیں ہے، ان کی طلاق واقع ہو گئی. ارے ایکٹنگ کر رہے تھے، نہیں، اس کا مذاق بھی سچ ہے اور سچ بھی سچ ہے. تو ان کا نکاح ٹوٹ گیا. ایسے ہی فلم میں میاں بیوی نہیں ہے، فلم میں ان کا نکاح ہوا، فلم میں ان کا نکاح ہوا. وہ گانے کے الفاظ بھی کچھ بیان کیے ہیں، مجھے یاد نہیں ہے. میں نے تجھ کو شادی کر لیا، میں نے تجھ کو نکاح کر لیا، اس طریقے سے گانے کے الفاظ ہیں. وہ نکاح میں بولا میں نے تجھ کو قبول کر لیا، میں نے تجھ کو قبول کر لیا، اس طریقے سے شوہر کے الفاظ ہیں. تو اب یہ بھی مسئلہ پوچھا گیا، کیا ان دونوں کا نکاح ہو گیا؟ ہو گیا. یہ جو گواہ بناتے، دیکھو یہ مسئلہ اچھے طریقے سے سمجھو. نکاح میں جو گواہ بناتے نا، انہوں 2 جنے فلاں کے بیٹے فلاں، انہوں گواہ ہے، انہوں گواہ ہے. یہ گواہ جو لکھتے ہیں لکھت کے لیے ہیں یہ، ورنہ مجلس میں جو بیٹھے ہیں ان سب گواہ چنو.
دو آدمیاں سامنے ہے، انہوں تمہارے کلام کو سنے، انہوں گواہ بن گئے، لکھنے کی ضرورت نہیں، لکھاتے سو کئی کو بولے تو کل کیا تو آگے پیچھے ہو گیا تو بلانے کے واسطے ان کو دونوں کو بھائی گواہ کون کا تو بول کو، ورنہ پوری مجلس کیا ہے گواہ ہے. تو دو جنے بس میں بیٹھے ہیں، مہر بات کی بات مہر بعد میں بھی دے سکتے، ایجاب و قبول، شوہر بولا میں نے قبول کیا، انہیں جواب دی ایجاب قبول، یہ بھی ضروری ہے، گواہ بھی ضروری ہے، یہ تین چیزیں بہت ضروری. یہ تین چیزیں پائی گئی، مہر تو بعد میں دے سکتے. شوہر بولا میں نے تجھے نکاح کر لیا، انہیں بولی میں قبول کر لی، بس میں بیٹھے ہیں دونوں، بعض دو آدمیاں سن لیے ان کے دونوں کے کلام کو، نکاح ہو گیا. تو یہ مذاق بھی سچ ہے، سچ بھی مذاق ہے. تو اس لیے اللہ بول رہے ہیں ان آیتوں کا مذاق نہ اڑاؤ، اللہ کی آیتوں کا مذاق نہ اڑاؤ. تو یہ باقاعدہ پڑوس ملک میں یہ دونوں واقعات پیش آئے ہیں، اب کے نہیں پرانے واقعات. تو اس لیے اللہ فرماتے ہیں وَاذْكُرُوا نِعْمَةَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ، تو یاد کرو اللہ نے جو تم پر انعام کیا. اب اللہ یہاں پر ایک بات لے کر انعام کیا، کیا انعام کیا؟ مردوں کو اللہ تعالیٰ عورتوں سے ایک ہاتھ آگے بڑھایا کہ نہیں، طلاق کا حق ان کو دیا، ان کو مردوں سے کچھ اونچا بنایا. تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اگر اللہ چاہتے تو یہی پاور عورتوں کو دے سکتے تھے اور عورتیں تم پر ظلم کر سکتے تھے، نہیں کر سکتے تھے. اللہ چاہے تو کر سکتے تھے نہیں. یہ جتنے بھی حقوق اللہ نے مردوں کو دیا یہ حقوق عورتوں کو دے دیتا، یعنی کہ ان کو طلاق کا حق دے دیتا یا ان کو اس طریقے سے حقوق دے دیتا، وہ تم کو ستاتے تھے کہ نہیں، وہ تم پر ظلم کرتے تھے نہیں. تو اسی لیے اللہ نے تم پر انعام کیا، تو اس انعام کا حق یہ ہے کہ تم عورتوں پر کیا نہ کرو، ظلم نہ کرو. تو اللہ بار بار یہ بات بتا رہے ہیں کہ اپنے عورتوں کو اچھے طریقے سے نکاح میں رکھو، طلاق ہونے کے بعد بھی بلا لو، 3 طلاق نکو دیو. اتنا سب بولنے کے باوجود بھی عورتوں کے حقوق کو پامال کرنے والا اسلام کہہ کر اسلام کو کیا کیا جا رہا، ارے کیا کیا جا رہا، بدنام کیا جا رہا. تو اب تک آیا نا تمہیں چھوڑ ڈالو. کب چھوڑو؟ جب تمہارے اندر نا اتفاقی ہوتی، جب تمہارے اندر لڑیاں ہوتے، اللہ کے حقوق کو باقی نہیں رکھ سکتے، اس وقت چھوڑو بول رہے. اس کے علاوہ کبھی بول رہے کیا؟ نہیں، باقی رکھو، باقی رکھو بولتے ہیں. اور پھر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَمَا أَنزَلَ عَلَيْكُم مِّنَ الْكِتَابِ وَالْحِكْمَةِ يَعِظُكُم بِهِ، اور اللہ نے جو کچھ تم پر نازل کیا ہے کتاب اور حکمت کی باتیں جس کے ذریعے سے وہ تم کو نصیحت کرتا ہے، ان کو ہمیشہ یاد رکھو. یعنی کہ یہاں پر بہت ضروری بات ہے، کتاب، قرآن، حکمت، اللہ کے نبی کی باتیں. اپنی ازدواجی زندگی کو خوبصورت بنانا چاہتے ہو، اپنی بیوی کو ہیئر آفٹر بھی وائف بنانا چاہتے ہو، آخرت کی زندگی میں بھی اس کو وائف بنا کر رکھنا چاہتے ہو، بیوی بنا کر رکھنا چاہتے ہو، تو قرآن میں بیویوں کے ساتھ جو حقوق بیان کیے گئے ہیں، نبی نے جس طریقے سے بیویوں کے حقوق ادا کرنے کو بتایا ہے، صحابہ نے جس طریقے سے حقوق ادا کیے ہیں، ان کو فالو کرو تو تم ایک اچھے شوہر بنو گے، تمہاری بیوی بھی ایک اچھی بیوی بنے گی. اس لیے اللہ کے نبی نے کیا کہا، خیرکم خیرکم لأہلہ وانا خیرکم لأہلی، تم میں سب سے بہتر آدمی وہ ہے جو اپنی بیویوں کے ساتھ اچھا ہو. گھر کی بیوی کی بات سے سرٹیفکیٹ مل گئی، وہ آج کا سب سے بڑا ولی ہے. اس لیے کہ بیوی کو پورے چیزیں معلوم، انہیں کتنا متقی، انہیں کتنا پرہیزگار، انہیں کتنا پانی میں ہے، کتنا دودھ میں ہے، کسے معلوم؟ بیوی کو. وہ بیوی بول رہی ہے کہ میرا شوہر متقی ہے، تو انہیں صحیح میں متقی سنتے نہیں. ایک عورت دیکھی، اوپر ایک بزرگ اڑلے کو جاتے تھے، ہوا میں اڑلے کو جا رہے، تو بیوی دیکھی رات کو، تو شوہر آ گئے. شوہر آتے ہی کیا بولے، شوہر آتے ہی بولتے ہیں آج میں ایک اللہ والوں کو دیکھی اوپر ہوے میں اڑنے کو جا رہے تھے. ارے دیوانی، میں چونے تمہیں اس لیے ذرا بنگا اڑنے کو تھے، سو تمہیں کا تو کیسا اڑنے کو تھے. تو مطلب کیا ہے، شوہر کے ہر عیب کسے معلوم رہتے. انہوں نے کہا کہ پہلے دیکھیے اللہ والے جا رہے تھے بول کو، تو جیسے شوہر بول کو معلوم ہوا تو حقیقت بول دی، اے استاد دیکھے تمہیں ذرا ٹیڑھا اڑنے کو تھے سو بول کو. تو بیوی کو پورے چیزیں معلوم رہتے. تو بیوی بول رہی ہے کہ واقعی نے متقی ہے، پرہیزگار ہے، تو واقعی متقی پرہیزگار. اس لیے اللہ کے نبی کہہ رہے ہیں جو اپنی بیویوں کے ساتھ اچھا ہے انہیں سب کے ساتھ اچھا ہے. وہاں سے سرٹیفکیٹ ملنا، مسجد سے، مدرسے سے، ماحول سے، علاقوں سے، سب جگہ سے ملتا. ارے امیر صاحب ہے، ارے مولانا ہے، ارے مفتی ہے، ارے حافظ صاحب ہیں، ارے ذمہ دار ہے، وہ ہے، فلاں ہے، فلاں ہے، فلاں ہے. بیوی بول رہی ایک نمبر کا شیطان ہے. بیوی کیا بول رہی، ایک نمبر کا شیطان ہے، تو انہیں اچھا آدمی نہیں ہے. اسی لیے اللہ کے نبی علیہ السلام نے بتایا ان باتوں پر عمل کرو تو بیوی کے ساتھ ازدواجی زندگی اچھی رہے گی. اچھا، اب آخری بات بتا رہے ہیں وَإِذَا طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ فَبَلَغْنَ. اب یہ جو اوپر جو بیان کیا گیا، عدت پوری ہونے سے پہلے چاہے تو بلا لو بولے. اب عدت پوری ہو گئی، عدت پوری ہو گئی، طلاق رجعی طلاق بائن سے بدل گئی.
اب اس کو پھر دوبارہ نکاح میں لانا چاہتے ہو. سمجھ میں آ رہی بات؟ طلاق رجعی کسے کہتے ہیں؟ طلاق دے دیا عدت ہونے سے پہلے وہ رجعی رہے گی، چاہے تو شوہر سے پھر نکاح میں لے سکتا. عدت پوری ہو گئی تو رجعی کیا بن جائے گی؟ بائنہ بن جائے گی. اب بائنہ بن گئی تو نکاح کے بغیر پھر اسے نکاح میں نہیں لا سکتا، پھر نکاح پڑھانا پڑے گا، پھر مہر طے کرنا پڑے گا. تو اب عدت پوری ہو گئی، اب کیا مسئلہ؟ وَإِذَا طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ فَبَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ فَلَا تَعْضُلُوهُنَّ أَن يَنكِحْنَ أَزْوَاجَهُنَّ إِذَا تَرَاضَوْا بَيْنَهُم بِالْمَعْرُوفِ. اور جب تم اپنی عورتوں کو طلاق دے دو اور جب ان کی عدت پوری ہو جائے، پھر ان کی عدت پوری ہو جائے، یعنی کہ 3 حیض پورے ہو گئے، 3 حیض پورے ہو گئے، وہ عورت کی عدت پوری ہو گئی. فَلَا تَعْضُلُوهُنَّ، تو تم ان کو روکے نہ رکھو اس بات سے کہ وہ اپنے شوہروں سے دوبارہ نکاح کر لے. 3 طلاق نہیں ہوئے ہیں، اچھا ذہن میں رکھ لو. 3 طلاق ہو گئے تو مسئلہ الگ، یہ 2 طلاق، ایک ہی طلاق کا بائنہ یا 2 طلاق ہو گئے جب کا مسئلہ ہے. تو اب میاں بیوی ملنا چاہ رہے، اللہ نے ان کے دل میں کیا ڈال ڈالا؟ محبت ڈال ڈالا، پھر ملنا چاہتے ہیں. تو اللہ کہہ رہے ہیں اے میکے والوں، زیادہ ناز، زیادہ شرم، زیادہ حیا، زیادہ غیرت کن کے پاس رہتی؟ بولو، عورتوں کے پاس رہتی. انہیں ہرگز نہیں مانتے، انہیں حرام اب بھی چھوڑ ڈالا ہے تو اب ہمیں پھر دینے کے لیے تیار نہیں، ہمیں نہیں بھیجتے اسے، ہمیں پھر دینے کے لیے تیار نہیں، بولتے. تو اللہ تعالیٰ باقاعدہ مفتی تقی عثمانی صاحب دامت برکاتہم کے ترجمے میں یہی لکھا ہے، اے میکے والوں، اے لڑکی والوں، اگر پھر آپ کی لڑکی اس شوہر سے دوبارہ نکاح کرنا چاہتی ہو تو تم اس کو کیا نہ کرو؟ نہ روکو. حضرت معقل رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک صحابی ہیں، انہوں نے اپنی بہن کا نکاح ایک صحابی سے کروائے. تو ایسے ہی کچھ ناچاکی سے طلاق ہو گئی. طلاق ہونے کے بعد بتایا نا میں، اب آگے بھی بات آئے گی، جیسے ہی عدت ہو جاتی تھی باقاعدہ پیغامات آتے تھے، میں نکاح کرنے کے لیے تیار ہوں، میں نکاح کرنے کے لیے تیار ہوں. آ جاتا کیا ایسا؟ کوئی بھیجنے کے لیے تیار نہیں ہے. وہ عورت ایک مرتبہ بیوہ بن گئی تو زندگی بھر بیوہ بن کے مرنا پڑتا. تو باقاعدہ عدت ہونے کا انتظار کرتے تھے. آگے بات آئے گی، عدت میں پیغام بھیجنا درست نہیں ہے، وہ آگے کے صفحے میں ہے، مسئلہ آئے گا. تو اللہ جیسے ہی عدت ہو جاتی تھی نکاح کے پیغامات آتے تھے، میں نکاح کرنے کے لیے تیار ہوں، میں نکاح تو ایسے ہی حضرت معقل جو پہلے شوہر تھے انہوں خود لیٹر بھیجے، میں دوبارہ آپ کی بہن سے نکاح کرنا چاہتا ہوں. تو حضرت معقل بولے میں ہرگز نکاح نہیں کرا سکتا اب تمہارے سے، کیونکہ بتایا نا میں لڑکی والوں میں غیرت رہتی، میں ہرگز اب تمہارا نکاح میں میری بہن سے نہیں کراؤں گا دوبارہ. پہلے تو تم نے طلاق دے دی، اب پھر میں کیسے کراؤں؟ اس وقت یہ آیت نازل ہوئی، جب میاں بیوی میں پھر محبت پیدا ہو جائے 3 طلاق سے پہلے اور پھر وہ ملنا چاہیں تو اے میکے والوں نہ روکو. تو یہ آیت نازل ہوئی. تو یہ صحابی حضرت معقل توبہ کیے، استغفار کیے، اللہ کے نبی کے پاس آئے اور میں اپنی بہن کا نکاح کرانے کے لیے تیار ہوں. یہ ہے صحابی. آیت نازل ہوئی، عمل کرے، اپنی غیرت، اپنی شرم، اپنی حیا، اپنی خاندان، یہ سب نہیں دیکھتے تھے، فوری طور پر نکاح کرا دیے بینہم بالمعروف. تو وہ جب وہ راضی ہو جائے تو ان کو ملانے میں کوئی حرج نہیں ہے. ذالک یوعظ بہ من، لیکن آخر میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ذالک یوعظ بہ من کان منکم یؤمن باللہ والیوم الآخر، یہ ان باتوں سے تم کو نصیحت کی جاتی ہے. ان باتوں سے تم کو کیا کی جاتی ہے؟ نصیحت کی جاتی ہے. کس آدمی کے لیے؟ جو اللہ پر ایمان رکھتا ہو اور آخرت پر ایمان رکھتا ہو. ارے بات سمجھ میں آ رہی؟ اب حضرت معقل رضی اللہ تعالیٰ عنہ نکاح کرانے کے لیے تیار نہیں تھے. جیسے ہی آیت نازل ہوئی کیا کر دیے؟ ریڈی ہو گئے. کیوں؟ کیونکہ ان کا ایمان اللہ پر بھی تھا، آخرت کے دن پر بھی تھا. تو جس کا ایمان اللہ پر آخرت پر رہے گا وہ آیتوں پر عمل کرے گا. اگر عمل نہیں کر رہے قرآن کی آیتوں کے موافق تو سمجھو کہ اس کا ایمان اللہ پر اور آخرت کے دن پر ڈاؤٹ ہے. یہ اس کا نتیجہ نکلتا ہے. اچھا، آگے کی بات میں بڑا مطلب ہے، بڑا معنی خیز جملہ اللہ فرمائے، اس کو غور سے سنیے. ذالکم ازکی لکم واطہر. پہلے میاں بیوی 3 طلاق سے پہلے میاں بیوی پھر ملنا چاہ رہے ہیں تو ان کو ملانا، ان کا پھر نکاح کرانا، یہ سب سے زیادہ پاکیزہ اور سب سے زیادہ صاف طریقہ ہے. بات سمجھ میں آئی؟ ان دونوں کو ملانا بہت پاکیزہ طریقہ ہے، بہت اطہر ہے. یہ جملہ سمجھ میں نہیں آتا، کیا ہے لڑائی کر لے کو پہلے اتنا یہ کر ڈالے، اتنا دونوں خاندانوں کو پریشان کر ڈالے، نہ کھانے چین نہ سونے نہیں چین نہیں. یہاں دیکھے تو اللہ کیا بول رہے ہیں؟ جب انہوں دونوں ملنا چاہ رہے تو ان کو ملاؤ، یہ زیادہ بہتر ہے، پاک ہے، صاف ہے. اگر انہوں ملنے کے بعد بھی اگر تمہیں نہیں ملائے،
اگر انہوں دونوں نکاح کرنے کے بعد بھی نکاح نہیں کرائے, دوسرے جگہ کرا ڈالے, انہیں کسی کی کر لیا, انہیں کسی کی کر لی, تو اگر مجبوری میں دوسرے جگہ نکاح کرا دیے تو ان دونوں کے ناجائز تعلقات پیدا ہوں گے. سمجھ میں آ رہی بات؟ یعنی یہ بیوی جو اس کے بھی نکاح ہوگا, اس کا بھی نکاح ہو گیا, انہیں دوسری بیوی کے ساتھ ہے, انہیں دوسرے شوہر کے ساتھ ہے, لیکن انہوں ملنا چاہ رہے تھے, نہیں ملائے, انہوں نکاح کر لینا چاہتے تھے, نہیں کرائے, تو اب کیا ہوں گے؟ ان دونوں کے ناجائز تعلقات قائم ہوں گے, کیونکہ والدین نے جس کا دوسرے سے نکاح کرائے ہیں اس کے پاس دل نہیں لگ رہا, اس عورت کے ساتھ دل نہیں لگ رہا, پہلی بیوی بار بار یاد آ رہی ہے, تو اب یہ نمبر رہے گا, تعلقات رہیں گے, سب کریں گے, تو ناجائز تعلقات قائم ہوں گے. تو یہاں یہ پاکیزہ کیوں ہے؟ اس عورت کی زندگی بچے گی جس کے ساتھ دوسرا نکاح وہ کر رہا ہے, اس لڑکا بے عزتی سے بچے گا جو دوسرا نکاح اس سے کر رہا ہے. تو پاکیزہ کس کے لیے ہے؟ یہ دونوں. لیکن یہ بات یاد رکھنا, ان دونوں کا نکاح اسی وقت کرائیں گے جب دونوں ریڈی ہو جائے کہ ہم اب سے انشاءاللہ اللہ کے حدود پر قائم رہیں گے, دین کے موافق زندگی قضا کریں گے, تبھی ان کو نکاح کرا سکتا ہے, ورنہ نکاح کرنے کی ضرورت نہیں ہے. لیکن جب راضی ہو جائے تو کرانے میں زیادہ بہتر ہے. واللہ یعلم وانتم لا تعلمون. اور کیا کیا خرابیاں ہو سکتی ہیں؟ میں تو ایک مثال دیا نا آپ کو, ان دونوں کے کیا ہوں گے؟ ناجائز تعلقات قائم ہوں گے. یہ میں ایک مثال دیا ہوں, لیکن آگے کیا کیا ہوگا اللہ جانتے ہیں, تم نہیں جانتے. واللہ یعلم وانتم لا تعلمون. کیا کیا خرابیاں ہو سکتی ہیں, ابھی کیا کیا ہو سکتا ہے نہیں معلوم. بچوں کی زندگیاں خراب ہو جائیں گی, خاندان کے بگڑ جائیں گے, خاندانوں میں ناچاں کیا آ جائیں گے, قتل و غارت گیری ہو جائے گی, کتنوں کے جنازے گریں گے, نہیں, یہ سب ہو سکتا. یہ اللہ جانتے ہیں, اس لیے اللہ بول رہے ہیں ان دونوں کو ملانا پاک صاف طریقہ ہے. تو یہاں تک یہ طلاق کے مسائل ختم ہو گئے. تو اب آپ لوگوں کے دلوں میں طلاق کے سلسلے میں جو خلجان رہتی تھی, جو پریشانی رہتی تھی, دور ہوئی نہیں ہوئی؟ ارے بولو بھائی, سنتے تھے نہیں اب تک؟ ارے اسلام میں طلاق کے بارے میں بار بار سوشل میڈیا میں یہ طلاق کے بارے میں سن کر, جب تو وہ طلاق کی جب بل آئی تھی اس وقت تو ہنگامہ ہو گیا تھا. اور یہ جو جتنے بھی عورتیں آ کر بولتی نا, ارے یہ طلاق کا نکال دینا, یہ فلاں ہمارا پی ایم ہمارا خیر خواہ ہے, وہ ہے, یہ ہے, یہ سب خرید کر لانے والی عورتیں ہیں. اسلام کو جاننے والی عورتیں ایسا نہیں بولتی. بولتے کیا؟ خرید کر لا کر جائے. تو پرسوں دیکھیں نہیں, وقف بورڈ کے بارے میں بھی مدھیہ پردیش میں مٹھائی بانٹ رہے ہیں. وقف بل آنے کی وجہ سے ہمارے پی ایم نے ہمارے ساتھ اچھا کر دیا, وہ کر دیا, یہ کر دیا. تو یہ جو بتا رہے ہیں نا, یہ سب کیا ہے؟ یہ خریدے جانے والی عورتیں ہیں, اسلام سے ان کا کوئی تعلق نہیں ہے. تو بہرحال یہ چیز ہے. اب اس کے بعد بچوں کو دودھ پلانے کی مدت کتنی ہے؟ اب نکاح ہوا, نکاح کے بعد طلاق کے مسائل ہوئے, اب طلاق نہیں ہوئے تو نیکسٹ کیا ہوتے؟ بچے ہوتے. تو بچوں کا کیا ضروری ہے؟ دودھ پلانا ہے. تو دودھ پلانے کے سلسلے میں کیا مسائل ہے؟ کتنے مہینے پلانا, کتنے سال پلانا, کب تک پلانا, کیا کیا حقوق ہے, یہ چیزیں آئیں گی. اور اس کے بعد اسی طریقے سے اور کچھ مسائل. تو جیسے کہ بتایا نا میں, کسی کا عورت طلاق ہو گئی, خلا ہو گیا یا انتقال ہو گیا, اب نکاح کا پیغام کب بھیجنا, وہ بھی مسائل آگے آئیں گے. تو یہ پورے مسائل انشاءاللہ اگلے پیر کو تفصیل کے ساتھ بیان کیے جائیں گے. اللہ تعالی ہم تمام کو اسلام کے تمام مسائل کو صحیح طور پر سمجھنے کی توفیق نصیب فرمائے, اور ان پر صحیح طور پر کما حق ہو عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے. اللہ تعالیٰ کہنے سننے سے زیادہ عمل کی توفیق نصیب فرمائے. سبحان اللہ وبحمدہ, سبحانک اللہم وبحمدک, ونشہد ان لا الہ الا انت, نستغفرک ونتوب الیک.